السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین فرض ہے۔ مولانا سید احمد روچ قادری رحمہ کی کتابچے کے توسط سے ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے۔ اس کی تمہید بارہا ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ مولانا نے تقریباً 10 دلائل دیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقامت دین امت مسلمہ کے اوپر جو ہے فرض ہے۔ تب 7 دلیل کا مطالعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ 8ویں دلیل جو ہے اس میں اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنی جان چرانے والے اور اپنا مال خرچ نہ کرنے والے منافق ہیں۔ بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کرنے والے لوگ بھی اس سے ناواقف نہیں ہوں گے کہ بہت سے مقامات پر منافقین کے جو عادات اور خصائل اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ان کی 2 بڑی علامتیں اور صفتیں یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور دشمنان دین سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے میں اپنی جان چراتے ہیں، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے اس سے بھی ناواقف نہ ہوں گے کہ دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے اور اپنی جان کھپانے کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی تمام آیتوں سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں حسب استطاعت مال خرچ کرنا اور اقامت دین کی جد و جہد میں بذات خود حصہ لینا ایک ایسا فریضہ ہے جسے بلا عذر شرعی ترک کرنے کے بعد مخلصانہ ایمان باقی نہیں رہتا۔ بڑی اہم بات یہاں پر وضاحت کی ہے مولانا نے، کیونکہ اللہ پر ایمان ایک ایسا معاہدہ اور معاملہ ہے جس میں مومن اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ بعوض جنت فروخت کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر کوئی مدعی ایمان اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ خلوص کی علامت نہیں بلکہ نفاق ہی کی علامت ہو سکتی ہے۔ طوالت کے خوف سے یہاں صرف چند آیتیں مصنف نے پیش کی ہیں۔ نمبر 1، غزوہ احد غالباً اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلی جنگ اور مسلمانوں کی ایک ایسی آزمائش تھی جس میں عقیدے اور عمل دونوں ہی قسم کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ عقیدہ منافقین کی ایک بڑی جماعت جس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر راستے ہی سے پلٹ گیا اور کچھ لوگ جو عملی نفاق میں مبتلا تھے وہ مجبوراً شریک تو ہوئے لیکن بے دلی اور بزدلی کے ساتھ۔ انہیں اپنی جانوں کے سوا کوئی دوسری فکر نہ تھی۔ اس غزوے پر مکمل تبصرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ ہم یہاں چند آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے۔ بہانہ بنا کر جن لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی ان کے بارے میں کہا گیا، ترجمانی ہے، اور دونوں جماعتوں کی مدبیڑ کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی یہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ اللہ ایمان والوں کو ممیز کر دے اور ان منافقین کو بھی ممیز کر دے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، حالانکہ شامل تو تھے مسلمانوں کے ساتھ لیکن ان کا رویہ، ان کا ایکشن کیا تھا؟ کفر سے زیادہ قریب تھے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں۔ یہ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 166 سے 168 تک۔ یہاں پر ان کی تصویر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھینچی ہے۔ ان آیتوں سے واضح ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد ایمان کی وہ کسوٹی ہے جو مومنوں اور منافقوں کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیتی ہے۔ اس جنگ میں بہانہ بنا کر رائے فرار اختیار کرنے والے منافق تھے۔ یہی بات دوسرے اسلوب میں آیت 179 میں بھی کہی گئی۔ وہاں منافق اور مومن کے بجائے خبیث اور طیب کے الفاظ استعمال کیے گئے، یعنی یہ بات اللہ کی حکمت سے بعید ہے کہ وہ خبیث یعنی منافق اور طیب یعنی مومن کو ہمیشہ ملا جلا رہنے دے۔ اہل ایمان کے لیے غزوہ احد میں جو حکمت پوشیدہ تھی وہ یہی تھی کہ ناپاک اور خبیث منافقوں اور پاک اور طیب مومنوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے، اور اہل ایمان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ان میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ پھر آگے وہ لوگ جو بے دلی کے ساتھ شریک جنگ ہوئے تھے ان کی ذہنی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، اس کی ترجمانی یوں ہے: اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی رہی۔ یہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت زمانے جاہلیت کے قسم کی بدگمانیوں میں مبتلا رہے۔ یہ کہتے رہے کہ بھلا ہمیں ان معاملات میں کیا دخل؟ کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس امر میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتا۔ یعنی موت جو ہے کہیں بھی آتی ہے، جب اس کا وقت آ جائے، چاہے انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں شریک نہ ہوں، جد و جہد میں جہاد میں، اور گھر میں بیٹھا رہوں تو بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ موت جب آنی ہے تو گھر میں بھی جو ہے وہ آتی ہے، تو اس کا وقت متعین ہے۔ لہٰذا کیوں نہیں اہل ایمان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اقامت دین کے تعلق سے دین کا تقاضا جائے اس میں وہ جو ہے پیش رہے اور مومنوں کے ساتھ رہے۔ تب یہ ان ضعیف الایمان لوگوں کا نقشہ ہے جن کے دلوں میں ابھی ایمان نے گھر نہیں بنایا تھا، اور زمانے جاہلیت کے خیالات اور تصورات ان کے دلوں میں موجود تھے۔ اوپر کی آیت میں ان کے تصورات خیالات کی تردید کر کے صحیح خیالات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس غزوے پر تبصرہ کرتے ہوئے منافقین کی یعنی بغالت یعنی راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنے پر بھی تنبیہ کی گئی۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180، اس کی ترجمانی یوں ہے: اور جو لوگ بخیلی کی وجہ سے بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ ہی نے اپنے فضل میں سے انہیں بخشی ہے۔ بنیادی طور پر کیا ہے؟ مال جو دیا ہوا یہ مال اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ نے ہمیں مال عطا کیا، ہمیں زندگی عطا کی، دونوں چیز کس کے ہیں؟ اللہ کی ہی ہیں۔ اور اللہ جب مطالبہ کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 180 آل عمران میں اس کی ترجمانی یوں ہے: اور جو لوگ بغالت کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ ہی نے اپنے فضل میں سے بخشی ہے، یہ نہ خیال کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس چیز میں وہ بغالت کریں گے اس کا قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے جو ہے باخبر ہے۔ پھر آگے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ منافقین جس طرح راہ خدا میں اپنی جان چراتے ہیں اسی طرح اپنے مال کے معاملے میں بھی چور ہوتے ہیں۔ ان کی زرپرستی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنے مال کو روکے رکھیں۔
غلبہ دین یا اقامت دین کی جدوجہد کے فرض ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو ایمان کی کسوٹی اور اس راستے میں جی چرانے اور مال خرچ نہ کرنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اگلا نقطہ ذیل کی آیت میں بتاتی ہے کہ بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت طلب کرنا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ رخصت طلب کرنے والے کو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 44 اور 45، اس کی ترجمانی یوں ہے: جو لوگ سچے دل سے اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ کتنی بڑی بات یہاں پر کہی جا رہی کہ جو لوگ سچے دل سے، اخلاص ان کے اندر، خلوص روز اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں تو کبھی جو ہے یہ درخواست نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو یعنی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی رخصت تو تم سے وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان اور مال کے ساتھ جہاد فرض نہ ہوتا تو پھر اسے ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی قرار نہ دیا جاتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام اور کفر کی کشمکش میں جو لوگ اپنی جان اور مال کے ساتھ اسلام کی حمایت کریں اور اپنی تمام قوت اور صلاحیت سے سر بلند کرنے کی کوشش میں کھپا دیں وہی سچے مومن ہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائیں اور بلا عذر اس میں اپنی جان اور مال خرچ کرنے سے پہلو تہی کریں وہ جھوٹے مومن ہیں جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے اور نہ اللہ کے وعدوں پر۔ ان کے دلوں کو شک اور تردد کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ اس آٹھویں دلیل کے اندر جو بتائی جا رہی، عین موقع پر جہاد میں شریک نہ ہونے اور اسے جی چرانے والوں کے لیے ارتداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 25 سے 28، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، تو اس کی ترجمانی میں پڑھتا ہوں: جو لوگ پیٹ پھیر گئے اس کے بعد کہ سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکما دیا ہے اور اس کو دور دور کی سجائی ہے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے اتارے ہوئے کام کو یعنی حدثت سے ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ دو چیز کہی جا رہی، کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے، اور یہ سزا اس سبب سے ہوگی کہ جو طریقہ اللہ کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا کے کاموں سے نفرت کرتے رہے، اس لیے اللہ نے ان کے سب کام اکارت کر دیے۔ اب ان آیتوں میں منافقین کے لیے آخرت کی سزا وہی سنائی گئی جو مرتدوں اور کافروں کے ہے۔ جہاد سے جی چرانے اور اس میں مال خرچ نہ کرنے والوں کو بہت سی آیتوں میں منافق قرار دیا گیا اور اس طرز عمل کو ان کی بے ایمانی کا نتیجہ کہا گیا۔ اگر ان تمام آیتوں کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنا ہو تو سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ الانفال، سورہ توبہ، سورہ الاحزاب، سورہ محمد اور الفتح کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا، نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں،
عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق۔ جو لوگ عقیدتاً منافق ہوں، یعنی جن کے دل کافر اور صرف زبانیں مومن ہوں، وہ فی الواقع دائرہ اسلام سے خارج اور کھلے کافروں سے بھی بدتر ہیں، اور ان کی سزا بھی کافروں سے سخت ہے۔ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور جو لوگ صرف عملاً منافق ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسلام کو سربلند کرنے کی جدوجہد سے جان چرانے اور اس میں اپنا مال خرچ نہ کرنے والے دونوں قسم کے منافقین تھے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ تو یہ تھے وہ پوائنٹس 8ویں دلیل کے اندر جو مولانا نے اقامت دین کے ضمن میں دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ 9ویں باقی کے دو جو دلیلیں بچے ہیں 9ویں اور 10ویں، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔